آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء علیہم السلام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ناظرین، اس طرح بے شمار انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء علیہم السلام کون سے ہیں؟ ناظرین، مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ تو ناظرین، پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو ناظرین، اس میں سے 12 خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح وہ جھٹلاتے رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، اور یہودیوں نے ایک توطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر دے۔ اور جب توطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا، جاؤ اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا تو اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ یہودی باہر کھڑے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ جا کر دیکھیں آخر ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا یہ تو چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ تو ہمارا بھیجا ہوا شخص ہے، یعنی کہ توطیانوس ہے، جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، لیکن یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ تو ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں دوسرے نبی کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اور وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت
دنیا میں تشریف لائیں گے کہ جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے بعد زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر پاک قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے، جس طرح کی تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تھا۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کی روایت بھی ملتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے حکم خدا سے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس چلے جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جب روح قبض کر لی گئی تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔